الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال الله تعالى في مقام آخر في رق منشور. دبیرستان اسلامیہ صنفیہ کے وابستگان اور حرف و معانی کے رازدان میرے معزز اساتذہ کرام، آج کے اس معزز ایوان کے اندر میرے سینے میں جو مواد ابھر رہا ہے اس کا عنوان ہے حفاظت قرآن. مگر اپنے موضوع پر بات کرنے سے قبل میں آپ کو یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کسے کہتے ہیں. ٹھکانہ ہی نہیں اس بزم عرفاں کی روانی کا، ٹھکانہ ہی نہیں اس بزم عرفاں کی روانی کا، کہ جو بھی لفظ ہے ہر ایک ہے گوہر معانی کا. سامعین محترم، قرآن کے متعلق اللہ رب العزت نے خود فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ کلام اللہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے. فی رق منشور، مختلف اوراق میں مکتوب ہے. فی صدور الذین اوتوا العلم، نقل در نقل اور متواتر کی صورت میں ہم تک پہنچا ہے. گرامی قدر، آپ علیہ السلام کی آمد سے قبل ہر نبی ایک مخصوص زمانے اور مخصوص افراد کی طرف مبعوث ہوتا تھا، لیکن گردش ایام نے ایک عالمگیر شریعت کا تقاضا کیا تو اللہ رب العزت نے انسانیت کو وحدت کی لڑی میں پرونے کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمگیر نبی بنا کر پروانہ رسالت جاری فرما دیا. مگر دیگر افراد کی طرح آپ علیہ السلام بھی اپنی زندگی کے چند لمحات لے کر دنیا فانی میں نمودار ہوئے، لیکن آپ پہ دعوت و رسالت نے تا قیامت دنیا میں موجود رہنا تھا. اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کو قرآن مجید عطا فرمایا، جسے بنی نوع انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے سرچشمہ ہدایت بنا دیا اور اس کے حروف و معانی کی حفاظت اپنے ذمہ لے لی اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور کہیں فرمایا لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ. حاضرین مجلس، میری آواز صداب صحرا نہ ہو جائے، لہذا آپ متوجہ ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت، قرآن کریم کو دو طریقوں سے لفظ محفوظ فرمایا اور ایک طریقے سے معنی محفوظ فرمایا. سبحان اللہ الذی اتقن کل شیء انہ خبیر بما تفعلون. کہ قرآن کو لفظ حفظ کے طریقے سے یعنی اللہ رب العزت نے اسے جبریل امین کو دیا جو امین اور ذو مرہ ہے، اور آسمانوں پر ایسے سخت پہرے لگا دیے کہ نقبِ زن یہ کہتے ہوئے پائے گئے وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. اور پھر جبریل امین اسے سارے جہاں سے سچی شخصیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر آئے. پھر آپ علیہ السلام نے اس امت کے سب سے بہترین لوگوں کو قرآن سکھا دیا، جنہوں نے آگے امت تک متواتر تعداد میں اسے منتقل کیا کہ آج مجھ جیسا ادنا مسلمان بھی قرآن کے زبر زبر، زیر زیر اور پیش پیش کو محض 34 واسطوں سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو اپنی زندگی میں مکمل لکھوا دیا تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسے جمع کر دیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسے پورے عالم میں عام کر دیا. حضرات اکرامی، اس قرآن کو محفوظ کرنے والے، اس کو روایت کرنے والے، اس کو لکھنے والے وہ پاکیزہ افراد ہیں کہ جن کی گواہی، جن کی عدالت کی گواہی اللہ رب العزت نے خود دی ہے. پھر کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں
اللہ تعالیٰ نے قرآن کو معنی کس طرح محفوظ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو معنی محفوظ کرنے کے لیے نابغہ روزگار اور برآور اشخاص کو اس کے لیے پسند فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی قوت عطا فرمائی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو تفسیر قرآن کی صورت میں محفوظ کر دیا، اور تفسیر قرآن کی صورت میں محفوظ کر دیا۔ مگر بعض شرار الخلق افراد اس قرآن کو محرف بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن تبدیل ہو چکا ہے۔ میں اس گفتگو کے ابتدا میں ان کو دعوت مبارک دیتا ہوں کہ اگر قرآن تبدیل ہو چکا ہے تو اس کی مثل ایک آیت لا کر کے تو دکھاؤ۔ اگر یہ قرآن تبدیل شدہ ہے تو اس میں کوئی ایک اختلاف ثابت کر کے تو دکھاؤ۔ اگر رگوں میں دوڑتا ہوا خون منجمد نہیں ہوتا، اگر رگوں میں دوڑتا ہوا خون منجمد نہیں ہوتا اور کتنے پاری نہیں ہوتے تو اس قرآن کی ایک پیشین کوئی بھی غلط ثابت کر کے تو دکھاؤ۔ اس قرآن کی ایک پیشین کوئی بھی غلط ثابت کر کے تو دکھاؤ۔ یہ بے خبر نجومی تجھے کیا بتائیں گے، یہ بے خبر نجومی تجھے کیا بتائیں گے، کل ہونے والا ہے کیا قرآن میں پڑھ کے دیکھ۔ حق تو حق ہے ثابت رہے گا اور باطل باطل ہے مٹ کر رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا قرآن میں دیکھو، جو ہو چکا ہے جو ہوگا قرآن میں دیکھو، فلاح دنیا عقبیٰ قرآن میں دیکھو۔ احباب ذی وقار،